الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں میں. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں. ولی مسلم، امام مسلم ان الفاظ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں: ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ای المسلمین خیر؟ کون سے مسلمان بہتر ہیں، خیر والے ہیں؟ قال: من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جس سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں پہ جو ہے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو کیا اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان محفوظ رہیں، کفار جو ہے غیر محفوظ رہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں نہیں. مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس لیے خاص کیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے. ایک مسلمان ہے، اس کا اکثر واسطہ جو ہے خرید و فروخت میں، دکان سے کوئی سامان لینا ہے تو سامنے والا مسلمان ہوگا. کوئی معاملہ کرنا ہے، سامنے والا زیادہ تر مسلمان ہوتا ہے. تو 98-99% سامنے مسلمانوں سے جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ جب وہ 98-99% پہ اپنے ہاتھ اور زبان کو محفوظ رکھے گا تو 1% پہ نہیں رکھے گا. جب کفار سے کم واسطہ پڑتا ہے، جب جن سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، نوک جھوک ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، دوسرے کو بچائے گا کہ میرے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے. جب وہ اتنی زیادہ میں جو ہے نا وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے تھوڑے سے میں بھی حفاظت فرما دیں گے اس سے. پھر یہاں پہ جو ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے اشکال فرماتے ہیں کہ یہاں پہ فرمایا من لسانہ و یدہ، تو یہاں پہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو ہے وہ لسانی و یدی کہ زبان اور ہاتھ سے. تو کیا پاؤں سے وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ علامہ عینی سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ پاؤں سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے نہیں. زبان اور ہاتھ کو اس لیے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی زیادہ تر تکلیف جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے پہنچاتا ہے یا زبان کے ذریعے. لات کا استعمال کم کرتا ہے. تو جب وہ زیادہ کثیر الاستعمال چیزوں پہ جو ہے اپنے آپ کو قابو پا لے گا تو پاؤں کا استعمال جو ہے وہ تو بالکل نہیں کرے گا. پھر حضرت والا کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب سے ایک کافر نے سوال کیا، یہی سوال کہ جو ہے نا وہ کہ مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکتے، مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کا کہا، کفار سے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جب مسلمانوں سے وہ بچے گا تو کفار سے بدرجہ اولا بچے گا. پھر یہاں پہ حدیث میں ارشاد فرمایا من لسانی، تو زبان سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ کسی کو اگر زبان آدمی مارے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، چوٹ پہنچے گی؟ تو فرماتے ہیں نہیں. یہاں پہ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ من الفاظ لسانی ہی، کہ زبان سے جو الفاظ نکلے ان کی تکلیف سے وہ دوسروں کو محفوظ رکھے.
تو فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت اور بلاغت تو دیکھو کہ یہاں سے وہ شخص بچ جاتے کہ جو زبان سے جو ہے نا وہ چڑھاتے ہیں، کچھ زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، صرف زبان باہر نکال کے زبان ہلا دی اور اس کو چڑھا دیا سامنے والے کو، وہ محفوظ رہ جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لسانی، کہ زبان سے جو بھی تکلیف ہو، چاہے الفاظ کے ذریعے تکلیف دی جائے، چاہے غیبت کے ذریعے تکلیف دی جائے، چاہے ان کے بغیر صرف زبان باہر نکال کے اس کو چڑھا دیا جائے، اس تکلیف کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس زبان سے تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ چڑھانے والی تکلیف ہو سب کو شامل ہو جائے گا، چاہے وہ چڑھانے والی تکلیف ہو، چاہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہو یا کسی کو گالی گلوچ کرنا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ زبان کو پہلے کیوں لائے، من لسانی و یدی، زبان کو پہلے کیوں لائے؟ زبان کی تکلیف جو ہے یہ عام ہے، ہاتھ سے آدمی اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جو سامنے موجود ہو، اس کو تھپڑ مار دیا، دھکا دے دیا لیکن زبان کی تکلیف جو ہے وہ سامنے موجود نہ ہو پھر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں کر رہا ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے تو اور بڑا گناہ کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے کسی کے اوپر جس نے وہ کام کیا ہی نہ ہو، اس کے اوپر کسی چیز کا الزام لگانا یہ بہتان کہلاتا ہے۔ یہ اب جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت تو وہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ برائی موجود ہو پھر آدمی اس کا ذکر کرے، کہ بہتان وہ ہے کہ اس کے اندر برائی موجود بھی نہ ہو پھر بھی جو ہے نا اس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے اس کا، تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک حضرت والا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ نہیں کہ ایک مثال دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اور جو ہے شیر میں دوستی ہو گئی، وہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن جو ہے نا وہ شیر نے گوشت زیادہ کھا لیا تھا، تو شیر جو ہے نا دونوں کا منہ آمنے سامنے تھا، شیر سو رہا تھا، تو شخص نے کہا کہ بھائی تمہارے منہ سے گوشت کی بدبو بہت آ رہی ہے، تم منہ اس طرف کر کے سو جاؤ۔ دونوں سو گئے، صبح آنکھ کھلی تو شیر موجود نہیں ہے، وہ گھبرا گیا کہ بھائی شیر ہو سکتا ہے ناراض ہو گیا، شیر چلے گیا۔ کچھ سالوں بعد دوبارہ شیر آ گیا سامنے، اب وہ ڈر رہا ہے کہ شیر اب مجھ پہ حملہ کرے گا۔ شیر مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ زبان کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ شیر نے کہا کہ یہ کلاڑی لو اور میرے سر میں مارو، تو اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے مار دو گے؟ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے کلاڑی سر پہ مارو۔ اس نے آدمی نے کلاڑی اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، اس کا شیر کا سر تھوڑا پھٹا اور خون نکل آیا، شیر چلے گیا۔ پھر کچھ سالوں بعد آیا، کہا کہ یاد ہے تم نے مجھے کلاڑی سے میرا سر جو ہے زخمی کر دیا تھا؟ اب وہ شخص پریشان کہ یہ اب شیر مجھ پہ حملہ کرے گا۔ کہا کہ نہیں، قریب آؤ اور دیکھو وہ زخم ہے۔ اب جب قریب آ کے زخم دیکھا تو زخم تھا ہی نہیں۔ کہا زخم تو بالکل نہیں ہے۔ کہا دیکھو کلاڑی سے تم نے مجھے مارا، وہ زخم ختم ہو گیا، لیکن اس رات جو تم نے مجھے بولا تھا کہ تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ ادھر کر کے سو جا، اس کی تکلیف آج تک میرے دل میں ہے۔ تو زبان سے، عربی کا قول مشہور ہے کہ زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ ہمیشہ وہ اس کے زخم جو مندمل ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو زبان کے جو ہے نا 20 گناہ ارشاد فرمائے، حضرت والا سے آپ نے سنا ہوگا، ایک زبان کے 20 گناہ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، بہتان لگا دیا، یا پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں لگائی بجائی کی، ادھر کی بات ادھر کر دی کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا ایسا ایسا ہے، اور جو ہے نا یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی الزامات لگانا، لڑائی کروانا کسی کی آپس میں، بہت بڑا گناہ ہے زبان کا۔ تو زبان اور ہاتھ سے وہ شخص محفوظ رہے۔ پھر آگے حدیث میں فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ اصلی مہاجر، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، جو ہے ہجرت کر کے آئے ہم لوگ، وہ ہجرت تو ہے، شاید پہلے بتایا تھا کہ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری اور ایک جو ہے ہجرت باطنی۔ ہجرت ظاہری تو یہ ہے کہ دار کفار سے ہم لوگ نکل کے آ گئے اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، یہ تو ہجرت ظاہری ہے۔ ہجرت باطنی کیا ہے کہ آدمی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت والا فرماتے ہیں چاہے جان چلی جائے لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ اصلی مہاجر، ہجرت کرنے والا وہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس لیے فرمائے تھے، اس میں کچھ وجوہات لکھی ہوئی ہے کہ جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے وہ غم زدہ تھے کہ کاش ہم لوگ پہلے ایمان لے آتے تو پھر جو ہے وہ ہم کو ہجرت کا ثواب بھی ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے وقت
کہ اگر مجھے ہجرت کے ثواب کا نہ ہوتا کہ ہجرت کا ثواب اتنا ہے، اگر یہ ہجرت کی بات نہ ہوتی تو میں بھی یہ ارادہ اور میں بھی یہ خواہش کرتا کہ کاش میں انصار میں سے ہوتا، لیکن ہجرت کا ثواب سامنے ہے، اس لیے میں یہ جو ہے نا وہ نہیں رکھتا دل میں کہ میں انصار میں سے ہوتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کی کہ اصلی مہاجر کون ہے؟ تم لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن گناہوں کو چھوڑ کے، یہ بھی تو ہجرت ہے، اصلی ہجرت کر لو، گناہوں کو چھوڑ لو، سارے گناہوں کو ترک کر دو، تو یہ بھی اصلی مہاجر میں سے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے کی تھی۔ یہاں پھر جو ہے صحابہ کے زمانے میں جب جو لوگ مدینے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو انصار جو ہے نا ان کے لیے سمجھے خوب مال خرچ کر رہے تھے اور خوب ان پہ جو ہے نا جان نشاور کر رہے تھے، یہاں تک کہ جن انصار کے پاس 2 3 بیویاں تھیں وہ فرماتے تھے مہاجرین سے کہ آپ اشارہ کر دیجئے میری 3 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اتنا صحابہ انصار جو ہے وہ صحابہ کے لیے، مہاجرین صحابہ کے لیے کر رہے تھے۔ تب مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے لیے کہا کہ ہجرت میں جو ہے نیت صرف ہجرت کی ہو، اس کی نیت نہ ہو۔ اگر اس کی نیت کریں گے کہ جو ہے نا وہ بیویاں مل جائیں گی یا مال مل جائے گا، اس کی نیت کریں گے تو جو ہے نا وہ ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اصل ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ پھر یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں۔ اگلے الفاظ جو ہیں امام مسلم نے یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ وہ حدیث اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اصلی مسلم کون ہے، مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصل مسلمان تو وہ ہے، مسلمان کہلانے کے لائق تو وہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اب صرف کلمہ پڑھ لیا اور نیک اعمال کر لیے تو یہ جو ہے نا وہ پکا مسلمان اس وقت ہوگا جب جو ہے اس کے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات بھی صحیح ہو اور جو ہے دوسروں کے ساتھ اخلاق بھی اچھے ہو۔ صرف جو ہے نا وہ نمازیں پڑھ کے اور کلمہ پڑھ کے یہ گمان کر لے دوسروں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں جو ہے نمازیں پڑھتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے، مجھ سے بڑا جو ہے نا کوئی عمرے کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی جو ہے نمازی نہیں ہے، اور میں اس طرح جو ہے نا حدیثیں بیان کرتا ہوں، اس طرح تفسیریں بیان کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ باتیں کر رہے نہیں۔ اس کے اندر دل جو ہے وہ بھی انسان ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان بننا ہے تو میرے پاس آ جاؤ، انسان بننا ہے تو میرے پاس آ جاؤ، میں انسان بنا دوں گا۔ کہ جو ہے وہ حضرت والا فرماتے ہیں گو ہوا پہ اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ ہوا پہ تو اڑ رہا ہے اور جو ہے وہ شیطانیت کے ذریعے جو ہے نا مٹھائیاں لا رہا ہے اور جو ہے چہرے کے حال دیکھ کے بتا رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اگر کسی کو اس کے ذریعے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ کامل مسلمان، کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن اس وقت ہوگا جب ہاتھ اور زبان کے ذریعے اور اپنے دیگر اعضاء کے ذریعے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ صرف تخصیص نہیں ہے کہ جو ہے نا زبان اور ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مطلب یہ ہے کہ آدمی پورا کامل ایسا ہو کہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چلو زبان اور ہاتھ کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچا رہا لیکن اس کی بات سن کے ایسا چہرہ بگاڑ رہا ہے، پھر اس کا دل تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ آپ سے ایسا جب کوئی صحابی سوال کرتا تھا، اگر اس طرح سے سوال کر رہا ہے تو پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم پورا کا پورا عمل تو نہیں کر سکتے لیکن نقل تو کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا لکھی ہوئی ہے، چلتے کس طرح تھے، بات کس طرح کرتے تھے، چلتے اس طرح تھے گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اتنا وہ جھک کے چلتے تھے۔ ایک جو ہے قد کتنا تھا اور رنگ کیسا تھا، چہرہ کیسا تھا، یہ ساری باتیں شمائل ترمذی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والوں سے تو پوچھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور سچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کتنا رہنا ہے، اے خالتہم لتکونوا مثلہم، کہ ہم لوگ ان کی مثل بن جائیں۔
ان کی مثل کب بنیں گے؟ جب ان کو دیکھیں گے کہ ان کی گفتار کیسی ہے، ان کی رفتار کیسی ہے، ان کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے. اور یہ تو کوئی ظاہری چیز ہم دیکھ لیں گے، پھر کچھ اندر کی باتیں پوچھنی ہے، باطنی باتیں پوچھنی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سوالات کر کے پوچھیں گے کہ میری بد نظری کیسے نکلے. میں ٹی وی دیکھتا ہوں، میں فلمیں دیکھتا ہوں، میں ڈرامے دیکھتا ہوں، میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ گناہ میرے اندر ہے، میرے دل کا حال یہ ہے کہ میرے دل میں ایسے ایسے گندے خیالات آتے ہیں. آدمی جب ان سے باتیں پوچھے گا تب وہ باتیں دل میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنا پیار خوب خوب پیار عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. یا اللہ اپنے ناموں کی برکت سے اور اپنی حدیث پاک کی برکت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں پر جو آپ نے ستاریت کی چادر اڑائی ہوئی ہے، ہمارے اوپر جو آپ نے ستاریت کی چادر اڑائی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کی کینچی نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، صرف ایک سرا باقی ہے. یا اللہ آپ اپنی رحمت سے اور اپنے تجلی کن فیکون اور اپنے معافی کے سمندر سے اس چادر کو سی دیجئے اور ہم کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اوپر ستاریت کی چادر کو واپس سی دیجئے. یا اللہ اگر ہمارے اعمال سب کے سامنے کھل جائیں تو ہاتھ ملانا تو دور کی بات، لوگ ہم کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ میری بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جتنی احادیث پڑھی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ان سب کا ثواب والد محترم کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.